محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مباحث الالفاظ میں ہماری گفتگو الحاجۃ الی مباحث الالفاظ میں جاری و ساری ہے، اور مرحوم مظفر نے یہ عبارت آپ کے سامنے پیش کی کہ وَلِلْمَنْطِقِيِّ حَاجَةٌ أُخْرَى، منطقی کے لیے ایک اور حاجت ہے، اس کے سامنے ایک اور اہم مسئلہ درپیش ہے، بلکہ یہ جو حاجت جو اب ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ حاجت تو عظیم حاجت ہے، شدید حاجت ہے بنسبت حاجت اولیٰ کے، بلکہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ یہ حاجت دوم سبب حقیقی ہو، کہ جس کی وجہ سے منطق کے اندر ان مباحث کو داخل کیا گیا، اور اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے ایک تمہید نافع کا سہارا لے رہے ہیں، اور گفتگو اس تمہید نافع میں جاری و ساری تھی کہ جس کا اہم اور مرکزی جملہ یہ تھا کہ ان للاشیاء اربعۃ وجودات، تمام اشیاء کے لیے 4 وجود ہیں کہ جن میں سے 2 وجود ابتدائی وجود حقیقی وجود ان کا بیان مکمل ہوا تھا، اور آخر میں یہ کہا کہ یہ کسی واضح کے وضع یا کسی معتبر کے اعتبار سے نہیں ہیں، یہ ہیں تو بہرحال ہیں۔ خوب یہیں سے سمجھ میں آیا کہ اب باقی جو 2 وجودات ہیں کہ جن کی طرف اشارہ اب کرنے جائیں گے اور جن پر گفتگو کریں گے، جو کہ وجود اعتباری بھی ہے، یعنی معتبر کے اعتبار کرنے کی وجہ سے یا واضح کے وضع کرنے کی وجہ سے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسی کے اندر حاجت کی اہمیت مضمر ہے، اسی کے اندر اصل مطلب کا بیان ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آئے گا کہ منطق کے اندر مباحث الالفاظ کو شامل کیوں کیا گیا ہے، الحاجت کیا ہے، کیا ضرورت ہے کہ منطق کے اندر ہم جا کر بحث کریں لفظوں کی کیفیتوں سے، الفاظ سے کیوں گفتگو کریں، الفاظ کا کیا کام ہے یہاں پر سمجھ میں آئے گا۔ صحیح ہے، عبارت کی طرف آ جائیں۔ الثالث الوجود اللفظی، تیسرا وجود لفظی ہے، بیانہ، اس کا بیان، یعنی دیکھیں گزشتہ 2 کو بیان کیا گیا تو لفظ بیان کا سہارا نہیں لیا گیا، ضرورت نہیں تھی، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کو کہہ رہے ہیں بیانہ، اس کا بیان باب تفعیل سے نا، مصدر ہے نا باب تفعیل کا، ہاں، چیز کو ذرا اور زیادہ کھل کر آشکار کرنا، واضح کرنا، تو اس کے لیے بہترین مقدمے کا سہارا لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آگا ان الانسان لما کان اجتماعیا بالطبعی بلا شبہ بالتحقیق، انسان چونکہ طبعاً طبیعتاً مزاجاً معاشرہ پسند ہے، صحیح ہے، اجتماع پسند ہے، سوسائٹی کے ساتھ گروتھ کرنے کی طبیعتاً مزاجاً جو ہے وہ عادت رکھتا ہے، اس کی فطرت کے اندر یہ ہے، اس کی طبیعت کے اندر یہ ہے، اس کی سرشت کے اندر یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اجتماعی زندگی بسر کروں، معاشرے کے درمیان رہوں، لوگوں کے ساتھ رہوں۔ وَمُضْطَرًّا، چونکہ یہ انسان مجبور ہے، مضطر ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں، لِلتَّعَامُلِ وَالتَّفَاہُمِ، معاملے کرنے کے لیے، ہمکاری کرنے کے لیے، ہمارا آپ سے کام، آپ کا ہم سے کام، اس کو کہتے ہیں تعامل، آپ ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے، گیو اینڈ ٹیک، فارسی میں کہتے ہیں ہمکاری، ہمکاری، تعامل اور معاملہ کرنے کی وجہ سے، والتفاہمی،
سمجھنے اور سمجھانے دونوں کا ترجمہ اسی کے ذریعے سے ہوگا، تفاہم کے ذریعے سے ہوگا۔ تعامل اور تفاہم کے لیے یہ انسان چونکہ مضطر ہے مع باقی افراد نوعہ، اپنی نوع کے باقی افراد کے ساتھ تفاہم اور تعامل کے لیے مضطر ہے۔ بعض شارحین نے کہا کہ آغا مرحوم مظفر کی یہ جو عبارت ہے نا، ایک مرتبہ انہوں نے کہا اجتماعیاً بالطبع و مسترن، و مسترن کہہ کے در حقیقت دوسرے قول کی طرف اشارہ ہے، یا یوں کہوں کہ انسان شناسی کے موضوع پر کام کرنے والے افراد کے مابین ایک اختلاف ہے کہ آیا انسان ذاتی طور پر معاشرہ پسند ہے یا نہیں۔ ذاتی طور پر معاشرہ پسند نہیں ہے، بلکہ مجبور ہوتا ہے معاشرے کی جانب۔ یہ دو قول ہیں۔ تو مرحوم مظفر کی عبارت ایسی عبارت ہے کہ جس کے اندر دونوں قول ایک ساتھ آ گئے۔ اجتماعیاً بالطبعی کا قول بھی بیان کر دیا، وہ مسترن للتعامل کے ذریعے سے دوسرے قول کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ مشہور نظریہ یہی ہے کہ انسان اجتماعیٌ و مدنیٌ بالطبعی ہے، وہ اجتماع پسند ہے، معاشرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مشہور کا نظریہ ہے۔ جبکہ بعض افراد کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں آقا، ایسا نہیں ہے، انسان جو ہے وہ اجتماعی بالطبع نہیں ہے، اور اس پر خلق نہیں کیا گیا، یعنی فطرتاً ایسا نہیں ہے وہ کہ اسے معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ پسند ہو، یا طبیعتاً وہ معاشرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ جو خلق کیا گیا ہے وہ تو انفرادیت پر ہی خلق کیا گیا ہے۔ ہاں، ٹارزن ہے وہ، صحیح ہے نہیں ہے؟ ہاں، البتہ اپنے امور کے سلسلے میں، یعنی وہ جو زندگی بسر کرتا ہے ان امور کے سلسلے میں وہ مجبور ہو جاتا ہے معاشرے کی طرف، ورنہ فطرتاً اسے ضرورت نہیں ہے معاشرے کی۔ تو یہ دو قول ہو گئے، ایک یہ کہ فطرتاً ضرورت ہے اسے معاشرے کی، ایک یہ کہ فطرتاً نہیں ہے، مجبوراً وہ معاشرے کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اس عبارت میں تھوڑا سا میں نے آپ کا وقت اسی لیے لیا کہ بعض یہ افراد کہتے ہیں کہ مرحوم مظفر کی عبارت ان دونوں نظریات کی طرف اشارہ ہے، لگے ہاتھ۔ صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ بیان اس لفظ وجود لفظی کا یہ ہے کہ ان الانسان بالتحقیق انسان چونکہ اجتماعی ہے بالطبع، اجتماعی بالطبع ہے اور مضطر ہے اپنی نوع کے باقی افراد کے ساتھ تعامل اور تفاہم کے لیے، چونکہ یہ انسان ایسا ہے تو فَإِنَّهُ، تو بس یہ انسان محتاج، یہ انسان محتاج ہے اِلَى نقل افکارہ الی الغیر و فہم افکار الغیر۔ کیا کہنے، کیا بہترین عبارت ہے ماشاءاللہ۔ غیر کی جانب اپنے افکار کو منتقل کرنے کی جانب بھی محتاج ہے، اور غیر کے افہام کو سمجھنے کی طرف بھی محتاج ہے۔ اپنی بات اس کو سمجھائے اور اس کی بات خود سمجھے، اس کی طرف محتاج ہے۔ یہ صحیح ہے۔ فَإِنَّهُ، بس بالتحقیق یہ انسان محتاج ہے اِلَى نقل افکار، یہ اپنے افکار کو منتقل کرنے کی جانب محتاج ہے۔ اپنے افکار کو کہاں نقل کرے؟ اِلَى الغیر، یہ بعد والا اِلَى نقل سے متعلق ہے۔ وَفَهْمِ افکار الغیر، اور غیر کے افکار کو سمجھنے کی طرف محتاج ہے۔ یہ محتاج کہہ کر ان کے نزدیک تو پھر یہ دوسرے والے کی طرف زیادہ ان کا بہرحال آئے گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ محتاجی کا تعلق ہو جائے گا دونوں طرف سے، یعنی چاہے طبیعتاً ہی کیوں نہ یہ انسان معاشرے کے درمیان رہنے والا ہو، پھر بھی
محتاج کس چیز کا وہ ایک الگ چیز آ رہی ہے. محتاج اس چیز میں نہیں, محتاج ایک اور چیز میں. وہ کیا ہے ابھی آ رہی ہے بات. دو چیزیں جو بیان کی, ایک ہے کہ میں اپنی بات بیان کرنا چاہتا ہوں, دوسرے کی بات سمجھنا چاہتا ہوں. محتاج اس بات کی طرف ہے, ورنہ فطرتاً چاہتا یہی ہے. یہ بھی نظر دونوں کے ساتھ ہو جائے گا. وَالطَّرِيقَةُ الْأَوَّلِيَّةُ, اب جو میں معاشرے کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں, اپنے افکار کو وہاں منتقل کرنا چاہتا ہوں, ان کی بات کو جو سمجھنا چاہتا ہوں, اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تو کئی ایک طرق ہیں. آقا مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ وَالطَّرِيقَةُ الْأَوَّلِيَّةُ لِلتَّفْہِیمِ, طریقہ اولیہ تفہیم کے لیے. یہاں پر بہتر نہیں تھا کہ تفاہم کے لیے, بہتر نہیں تھا ہاں؟ لیکن ابھی فی الحال تفہیم کو ہم اس غرض سے لیتے ہیں کہ سمجھنا. صحیح ہے, تفہیم سمجھنا. خوب, طریقہ اولیہ کیا ہے کسی بات کو سمجھانا اگر چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو اس کا بہترین طریقہ اور طریقہ اولیہ کیا ممکن ہے؟ یہ ہے کہ ان یحضرا, کہ حاضر کیا جائے, الاشیاء الخارجیۃ بنفسها, خود اشیاء خارجیہ کو بنفس نفیس حاضر کر دیا جائے. جگ سمجھانا ہو مجھے, ابھی میں نے سامنے رکھ دیا, یہی سمجھانا چاہ رہا تھا, بس یہی سامنے آ گئی, خود شے حاضر ہو گئے. تو سب سے بہترین نہیں کہوں گا, سب سے پہلا طریقہ یہ, سب سے پہلا طریقہ الطریقۃ الاولیۃ للتفہیم. ٹھیک ہے, بہتر کی تو بھی بات ہی نہیں ہے نا. اولی طریقہ کیا ہے؟ امکانی. پہلا طریقہ کیا ہے؟ خود شے, جس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, خود شے کو حاضر کر دوں, خود شے کو حاضر کر دوں. کیوں؟ لیحس بحل غیر, تاکہ غیر ان اشیاء خارجیہ کو حس کرے, بی احد الحواسی, حواس سے خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, مثلا جیسے ابھی آپ نے اس کو حس کیسے کیا؟ ماشاءاللہ دیکھ کے کیا نا. واپس رکھ دوں, ہو گیا ہوگا نا اس اب تک تو. فیدرکھا, جب آپ نے اس کو حس کر لیا حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے حس کے ذریعے, تو آپ نے اس کو درک کر لیا, مطلب اس کا علم آپ کے پاس آ گیا, اس کی تصویر آپ کے ذہن تک پہنچ گئی. ولیکن فیدرکھا, یہی تو کہا, بس یہ انسان اس غیر کون ہے یہاں؟ غیر جو بھی ہو, الغیر, اس کے علاوہ کہ جو سمجھانا چاہ رہا ہے, باقی جو بھی ہے وہ غیر ہے. جیسے ابھی میرے سامنے آپ, کہ میں سمجھا رہا ہوں تو آپ الغیر ہیں. صحیح نہیں آگا؟ ہاں. فیدرکھا, تاکہ یہ غیر درک کر لے ان اشیاء خارجیہ کو. صحیح آگا؟ ولیکن جی, ان یحضر مجہول پڑھیں اس کو. ولیکن حاذہ الطریقۃ, لیکن آغا جان یہ طریقہ اولیہ من التفہیمی, جو تفہیم کا طریقہ ہے, تکلفہ کثیرا من العناء, کہہ رہے آغا اس کو برداشت کرنا, لفظی ترجمہ یہ اچھا ہے, اس طریقے کو برداشت کرنا, کثیرا من العناء, انا کا ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے, زحمت, بہت زحمت سے ہے. کیوں؟ اگر میں نے ان کو پرسوں سے دروس میں غالباً بہرحال گزشتہ سے گزشتہ درس میں جو مثال ان کی خدمت میں عرضی, کیٹو سمجھانا چاہتا ہوں. بھئی یہ جگ تو میں اٹھا کے لیا, کیٹو کہاں سے اٹھا کے لے آؤں؟ صحیح ہے نا. الغرض کوئی بھی ایسی چیز ہو تو وہ خود شے کو میں حاضر کر ہی نہیں سکتا, کتنی زحمت ہے مجھے. یہاں دور ہونے کی وجہ سے چیز چھوٹی ہے لیکن بہت دور ہے. صحیح ہے نہیں؟ ہر چیز اٹھا کر لایا جانا سامنے ممکن نہیں ہے, مشکل ہے, انا ہے اس کے اندر, زحمت ہے اور بہت زیادہ زحمت ہے. اگر میں اس کو یوں پڑھوں کہ ولیکن ھذہ الطریقۃ من التفہیم تکلفہ کثیرا من العناء, پھر صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. ولیکن ھذہ الطریقۃ من التفہیم
تکلفہ کثیرا من العناء، یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، پھر صحیح ہے، ٹھیک ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ لیکن یہ طریقہ اولیہ، اس طریقے کو برداشت کرنا یہ زحمت میں سے بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ زحمت ہے اس سلسلے میں. پیچھے ہم نے انا نہیں پڑھا تھا، انا پیچھے بھی انا پڑھا تھا. ہاں انا ہی پڑھا ہے، یہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. علا انہا، اس بنا پر کہ بالتحقیق یہ اشیاء خارجیہ، نہ علا انہا کی ضمیر کو رجوع دیں ہاذہ طریقتوں کی طرف، اس بنا پر کہ یہ طریقہ لا تفی، یہ وفا نہیں کرتا، بتفہیم اکثر الاشیاء والمعانی، اکثر اشیاء اور معانی کو سمجھانے سے وفا نہیں کر سکتا. کیٹو نہیں سمجھا سکتا میں آپ کو اس طریقے سے کہ لا کر اس کو ادھر رکھوں. امریکہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہاں سے لے آؤں گا؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے، بہت سارے ایسے اشیاء خارجی ہیں. اسی طریقے سے معانی، مفہوم جو ذہن کے اندر آتا ہے، اسے کیسے باہر پیش کروں؟ وہ تو آ ہی نہیں سکتا ہے نا. معنی تو ذہن میں ہوتی ہے. محبت و نفرت، ان کا کوئی وجود خارجی ہی نہیں ہے اصلاً، تو اس کو کیسے باہر لے آؤں گا؟ علا انہا، اس بنا پر کہ یہ طریقہ اولیہ لا تفی، یہ وفا نہیں کرتا ہے اس چیز سے کہ اکثر اشیاء اور معانی کو سمجھایا جائے، یا سمجھنے سمجھانے دونوں کا معنی یہاں پر صحیح ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا کیوں؟ دو ریزنز ہو سکتے ہیں. اما، یا تو یہ لا تفی کی علت ہے، اما لی انہا، یا تو اس لیے کہ بالتحقیق ہا، یہ اکثر اشیاء اور معانی لیست من الموجودات الخارجیتی، یا تو وہ اشیاء اصلاً موجودات خارجیہ ہی نہیں ہیں، جیسے کہ ذہن کے اندر آنے والے احساسات، محبت و نفرت و عشق و اس طریقے کی جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے مصادر، خود مصدر، آگا یہ تو حدث ہے، صحیح نہیں ہے، جو کسی ذات کے ذریعے سے وقوع پذیر ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی معانی ہیں، جتنے بھی مفاہیم ہیں جو ذہن کے اندر ہیں، اصلاً ان کے لیے کوئی وجود خارجی نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ جناب یہ ہے محبت، یہ ہے نفرت، یہ ہے مارنا. نہیں، ایسا نہیں ہے. او یا لی انہا، اس لیے کہ یہ اکثر اشیاء لا یمکن احضارھا، ان اشیاء کو حاضر کرنا ممکن ہی نہیں ہے اصلاً. کیٹو کی مثال بار بار دے رہا تھا، امریکہ کی مثال دے دوں. ابھی آپ مجھ سے پوچھیں مثلاً، مثال کے طور پہ، ویسے تو خود یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ اگر مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ میں کہاں سے ہوں، تو یہ کہاں سے ہوں یہ الفاظ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ میں کہاں سے ہوں. اب میں سمجھانا چاہتا ہوں ٹنڈو الہی یار، مثلا کہاں سے لے آؤں ٹنڈو الہی یار؟ اس کا وجود خارجی ہے، اس کو حاضر کرنا ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ پھر میں آپ کو یہاں سے گاڑی میں لے جاؤں، صحیح ہے نا، تصویر وصویر نکالوں، آسان تصویر وصویر دکھاؤں یہاں کا ہوں، تصویر سے بھی اللہ کرے سمجھ میں آئے، یا پھر لکھا ہوا دیکھیں آپ، تو وہ طریقے بتائیں گے کہ جب انسان پر یہ صورتحال پیش ہو جائے گی اور طریقہ اولیہ ناممکن ہو جائے گا تو پھر اس کے پاس دوسرا طریقہ کیا نکلے گا وہ بیان کریں گے. فَأَلْهَمَا، بس جب صورتحال یہ ہے کہ انسان بنفس نفیس وجود خارجیہ کو پیش نہیں کر سکتا ہے، احضار ممکن نہ رہے، تو فَأَلْهَمَ اللَّهُ، تو بس اللہ نے الہام کیا. وہ اللہ کے جو تعالی ہے، بلند ہے. الہام ہا سے نہیں ہوتا؟ نہیں، یہی ہے الہام. الہام کیا اللہ تعالیٰ نے الانسان، انسان کو الہام کیا. کیا الہام کیا؟ طریقتاً، ایک طریقہ اور، یعنی ایک طریقہ پروردگار عالم نے الہام کیا ہے. کس چیز کے لیے طریقہ؟ وہی معاشرے کے درمیان رہتے ہوئے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے خدا نے ایک طریقہ سکھایا. اور یہ کیسا طریقہ ہے؟ سریعتاً فی التفہیم، تفہیم کے سلسلے میں بہت ہی سریعہ طریقہ ہے. سریعہ سرعت سے یعنی جلدی، تیزی سے، مطالب تیزی سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو طریقہ خدا نے الہام کیا ہے وہ ابھی بتائیں گے. سہلتاً بھی لکھا ہوا ہے. کیا ہے؟
وہ پڑھ لیا میں نے, آسان کہہ دیا. اچھا نہیں ہو سکتا ہے, امکان ہے بل الخطا کا. طریقتاً سہلتاً سریعتاً فی التفہیم, پس اللہ تعالیٰ نے الہام کیا انسان کو ایک ایسا طریقہ کہ جو آسان ہے, اور ایک ایسا طریقہ کہ جو تفہیم کے سلسلے میں سرعت والا ہے, جلدی والا ہے, یعنی بڑی تیزی سے جو ہے وہ میری بات آپ تک منتقل ہو جائے, آپ کی بات مجھ تک منتقل ہو جائے. ما فی الضمیر, جو آپ کے ہاں ہے وہ میرے پاس آ جائے, جو میرے ما فی الضمیر ہے وہ آپ کے پاس آ جائے. فَأَلْهَمَ بِأَن, بس الہام کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے کہ ان منحہ, یہ وہ عبارت ہے جو پیچھے گزر چکی ہے, عطا کیا ہے اللہ نے ہو اس انسان کو قوتاً, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی قوت عطا کی ہے علی الکلامی والنطقی, الہام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طریقہ سہلا, اس طرح سے کہ اللہ نے انسان کو کلام اور نطق پر قوت عطا کی ہے. قوتاً علی النطق والکلام, کلام اور نطق پر اللہ نے انسان کو یعنی بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ انسان صلاحیت رکھتا ہے بولنے کی. اچھا یہ کیسے کرے گا, غور کیجئے گا. قوتاً علی الکلامی والنطقی بتقاطیع الحروف, دیکھیں تقاطیع کا لفظی معنی اگر اچھے سے ترجمہ کرنا چاہیں تو کریں تراشنا. ہاں تقاطیع یعنی حروف کو تراشنے کے ذریعے سے کلام اور نطق پر قوت عطا کی ہے. کیا کیا ہے سب سے پہلے انسان نے, حروف کو تراشا ہے, بنایا ہے. یہ الف, یہ با, یہ تا, یہ ثا, ہاں اس کو کہتے ہیں تقاطیع. ہاں مقطع نا, الگ الگ کرنا, کاٹنا, تراشنا, ڈھالنا ایک خاص شکل و صورت میں, اس کو کہتے ہیں تقاطی. اسی لیے لفظ تراشنا میں نے استعمال کیا. کیوں کیا ایسا؟ لِيُؤَلِّفَ مِنْهَا الْأَلْفَاظَ, تاکہ یہ یہ تقاطی مصدر ہے. تقاطی جو ہے مصدر کی بھی تو جمع آتی ہے نا, یہ والی آ سکتی, کوئی مسئلہ نہیں ہے ہی مصدر. تقاطع سے تقاطی ہو سکتا ہے, نہیں جمع بھی ہو سکتی ہے مصدر کی یہ والی. ہاں کیوں نہیں آ سکتی, آ سکتی. مفہوم تو اس میں مفعول ہے, لیکن آ سکتی ہے, کیوں نہیں آ سکتی. تراجیح ترجیح کی جمع نہیں ہے, تقطیع کہتے ہیں تراشنے کو, تقاطی آ سکتی ہے مسئلہ. تراویح لے آ گیا ہے, یاد ہے اس کو. لیؤلف, تاکہ یہ انسان جوڑے, منہا ان حروف سے کہ جن کو اس نے تراشا ہے, ان حروف کے ذریعے سے انسان جوڑے الفاظ, الفاظ کو بنائے, تالیف کرے. ہاں ٹھیک ہے. یہ پروردگار عالم نے اس انسان کو یہ الہام کیا ایک طریقہ, اس طرح سے کہ اس کو قوت عطا کی ہے بولنے کی, حروف کو تراشنے کے ذریعے سے بولنے کی. یعنی یہ انسان حروف کو تراش کر اس سے الفاظ بناتا ہے, اور ان الفاظ کے ذریعے سے کلام اور نطق کرتا ہے. وَبِمُرُورِ الزَّمَنِ, اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, دعت الانسان الحاجت, حاجت نے انسان کو مجبور کیا. دعوت کا ترجمہ یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں, مجبور کیا. دعوت دی نہیں, بلایا نہیں, مجبور کیا. ہاں وہی دعت الانسان الحاجت, مجبور کیا اس انسان کو حاجت نے. وہی ام الاختراع, اور یہ حاجت تو ایجاد کی ماں ہے. محاورہ بڑا مشہور ہے, ہاں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. صحیح ہے. یہ جتنی بھی ایجادات دنیا میں ہر سیکنڈ کے اندر ہو رہی ہیں, یہ ضروریات انسانیت کا تقاضا ہے. انسان چاہتا ہے اور سہل پسند ہو جاؤں, اور آسانی پسند ہو جاؤں, اور زیادہ کیا امکان ہے. بس جیسے جیسے امکان ضرورت بڑھتا رہے گا, ایجادات بڑھتی رہیں گی. تو ماں کون ہے؟ حاجت. صحیح ہے, ہاں ایجاد ہے. حاجت
اس کا بیٹا ہے؟ اچھا، حاجت ماں ہے نا، حاجت ماں ہے، ایجاد بیٹا ہے، بیٹا نکلے گا صحیح نتیجے کے اندر جب ایجاد آئے گی تو صحیح ہے، صحیح کہا تھا میں نے. ہوگا کس کی جانب اس حاجت نے انسان کو مجبور کیا ہے؟ اس بات کی جانب کہ ان یضع لفظا خاصا. کاٹ دی میں نے عبارت، کمبر سائیں پریشان ہو گئے. بھائی معانی سمجھانے ہیں نا، معافظ ضمیر سمجھانا ہے نا، سمجھنے اور سمجھانے کا مسئلہ پیش آ رہا ہے نا. چیزوں کو ہم بے نفس نفیس حاضر تو کر نہیں سکتے، تو اب کیا کرے؟ اب پروردگار عالم نے انسان کو یہ صلاحیت دے دی ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ہر معنی کے لیے الگ الگ خاص لفظ کو وضع کر رہا ہے. وضع وضع وضع، اس نقطے کی طرف توجہ کیجئے گا، وضع بنا رہا ہے. بس زمانے کے گزرنے نے اس انسان کو مجبور کر دیا ہے اس بات کی طرف، اس حاجت کی جانب کہ یہ انسان وضع کرے لکل معنن، ہر اس معنی کے لیے کہ یعرفو، کہ جس کو یہ جانتا ہے، ہر وہ معنی کہ جس کو یہ جانتا ہے. وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّفَاهُمِ عَنْهُ، اور یہ انسان اس معنی سے تفاہم کی جانب محتاج ہے. میں تو سمجھ گیا ہوں، میں کسی اور کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں مثلاً، تو اس تفاہم کی جانب جب محتاج ہوا ہوں تو میں اس معنی کے لیے وضع کروں لفظاً خاصاً. یہ انسان محتاج ہے اس بات کی جانب کہ وضع کرے ایک لفظ خاص کو. کیوں؟ اس عبارت کو انہوں نے بولڈ کیا ہے. اگر آپ کی کتاب میں بھی ہو تو ہاں یہ ہونی چاہیے تھی نا، بعض نسخوں کے اندر اس طریقے سے ہے. یہ جملہ بہت اہم ہے. کہہ رہے ہیں یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ اوپر آپ نے دیکھا نا کیا ہوا تھا، ممکن نہیں رہا تھا کہ آپ موجودات خارجیہ کو پیش کریں، یا اس لیے کہ واقعاً ان کے لیے حقیقتاً میں کوئی وجود نہیں ہے، یا وجود تو ہے لانا ممکن نہیں ہے. تو مسئلہ تھا نا، تو مسئلہ پیش آیا تو پروردگار عالم نے الہام کیا اس کو کہ تو بول سکتا ہے حروف کے ذریعے سے. تو اس انسان نے حروف کو تراشا، الفاظ بنانا شروع کیے، ہر وہ معنی جس کو یہ جانتا ہے اور جس کو سمجھانا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ لفظوں کو بنایا. کیوں بنایا؟ اس کی دلیل، ان یضع کی دلیل، لیحضرا، تاکہ یہ انسان حاضر کرے المعانی بالالفاظ بدلا من احضارها بنفسها، ان معانی کو بذات خود حاضر کرنے کے بدلے ان معانی کو الفاظ کے ذریعے حاضر کرنے کے لیے. یہ عبارت بڑی پیاری ہے. حقیقت، فی الحقیقت اس مورد میں انسان معانی کو حاضر نہیں کر رہا ہے، الفاظ کو حاضر کر رہا ہے. میں نے ابھی جو آپ کی خدمت میں پیش کیا نا کیٹو، تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے صرف لفظ کیٹو کو پیش کیا ہے، لیکن آپ کا ذہن میرے لفظ کی طرف نہیں ہے، وجود کیٹو کی طرف چلا گیا. یہ جو گیا ہے نا، یہ اگلا جو پورا پیراگراف ہے اسی مطلب کے لیے، اسی لیے میں پہلے سے تھوڑا سا آپ کا ذہنی آمادگی کرنا چاہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں میں نے جو حقیقت میں دیکھیں پیش آپ کی خدمت میں جو حاضر کیا وہ کیا کیا؟ لفظ. اور آگا کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان نے لفظ خاص کو وضع کیا تاکہ معنی کو حاضر کرے. نہیں، عبارت پہ دقت کریں، بالالفاظ، معانی کو الفاظ کے ذریعے سے. میں نے لفظ کیٹو کہا تھا، ذہن میں آپ کے معنی آیا ہے کیٹو کا، لفظ کی طرف تو آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، گویا کیٹو کی شکل آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. وہ تو اس لیے کیونکہ ہم کیٹو دیکھ چکے ہیں. ہاں ماشاءاللہ، احسنتم جزاک اللہ. تبھی تو اس نے بھی قید لگائی لِكُلِّ مَعْنًا يَعْرِفُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّفَاهُمِ عَنْهُ. یہ قید کیوں لگائی انہوں نے؟ بہرحال دونوں کے مابین کچھ تو طے ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو سمجھانا چاہوں گا بہرحال، اس لیے وَإِلَّا تو نہیں ہو سکے گا، ظاہر ہے. اس لیے قید بھی لگائی انہوں نے درمیان میں. لِيُحْذِرَ، نقطہ جو کبھی وہ ہے اس کی طرف توجہ کریں. لِيُحْذِرَ الْمَعَانِيَ، ہو سکتا ہے اس اعتراض پہ، اس عبارت پہ اعتراض وارد ہو. بھئی معنی کو حاضر کرے، اوپر تو کہا معنی تو حاضر ہی نہیں ہو سکتی.
کہہ رہے ہیں یہ ہم آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے پھر بتائیں گے، اس عبارت پہ ہم وقت لیں گے آپ کا، آسان نہیں ہے یہ. لیحضرا تاکہ یہ انسان حاضر کرے المعانی بالالفاظ، معانی کو الفاظ کے ذریعے سے، بدلاً بدلے، من احضارها بنفسها، بدل اس کے کہ ان معانی کو بنفس نفیس حاضر کرے، کیونکہ اب ان معانی کو بذات خود حاضر نہیں کر سکتا، تو اب الفاظ کے ذریعے سے ان معانی کو حاضر کرے گا. وَلِأَجْلِ أَن تَثْبُتَ فِي ذِهْنِكَ أَيُّهَا الطَّالِبُ، طالب علم، أيها الطالب، اے طالب علم، هذه العبارة أكررها لك، یہ مرحوم مظفر کا طریقہ ہے. کہہ رہے ہیں خاطر اس کے کہ ثابت ہو جائے، ہاں قرار پکڑ لے، جگہ بنا لے، فی ذہنک، آپ کے ذہن کے اندر، ایھا الطالب، اے طالب علم، کیا ثابت ہو جائے، کیا چیز قرار پکڑ لے، هذه العبارة، یہ والی عبارت جو ابھی پیچھے گزر چکی ہے، یہ والی عبارت آپ کے ذہن کے اندر بالکل جگہ بنا لے. اکررها لک، میں اسی کا تکرار کر رہا ہوں آپ کے لیے ایک مرتبہ، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں بریکٹ لگا کے، لیحضرا تاکہ یہ انسان حاضر کرے، المعانی بالالفاظی، الفاظ کے ذریعے سے معانی کو، بدلاً بدلے میں، من احضارہا، کس کے بدلے میں، ان معانی کو حاضر کرنے کے بدلے، بنفسہا، بذات خود. ہاں بھائی من تعدیہ ہے، غور کیجیے گا، میں تو اتنا غور نہیں کرتا ہوں، آپ کیجیے گا، آپ ماشاءاللہ امتحان لوں گا اس وقت میں آپ سے پوچھوں گا. فتأملها جیداً، کہہ رہے ہیں آقا ایسے نہیں گزر جائیے گا، میں نے سوچ سمجھ کے عبارت استعمال کی ہے، میں نے یوں نہیں کہا کہ لیحضر الفاظاً، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا لیحضر المعانی بالالفاظ، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں فتأمل، ہاں آپ دقت کریں، تأمل کریں، ہاں اس عبارت میں، جیداً پوری توجہ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جو معنی جید کا بہتر سے بہتر کر سکیں آپ کریں. وعرف، جدت مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس کی وجہ جددہ ہو جاتی ہے، یہ جید مادہ ہے، صحیح ہے. وعرف، ہاں البتہ اردو میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے کوشش والے معنی، وہ صحیح ہے. وعرف آگا، اور آپ جانیں پہچانیں غور سے، ان ھذا الاحضار، اگر یہ جو الفاظ کے ذریعے سے معانی کو حاضر کرنا ہے، انما، یہ فقط، یہ ماشاءاللہ ابھی جو زین صاحب جس بات کی طرف جا رہے تھے نا، وہ اب آ رہی ہے اس کی، کہہ رہے گا ھذا الاحضار انما یتمکن الانسان منہ، اس احضار کی قدرت انسان فقط رکھتا ہے بسبب قوت ارتباط اللفظی بالمعنی، لفظ کے معنی کے ساتھ ارتباط قوی کے سبب. الفاظ کے ذریعے سے معانی کا اظہار، الفاظ کے ذریعے سے معانی کا احضار، یہ فقط اسی وقت ممکن ہے کہ جب لفظ اور معنی کے درمیان ارتباط قوی قائم ہو جائے. یہ جو میں نے ابھی لفظ کیٹو کہا، لفظ کیٹو کی طرف آپ کی توجہ بھی نہیں رہتی ہے، خود وہ شکل کیٹو فرض کریں آپ کے ذہن کے اندر آ گئی، تصویر ذہن میں آ گئی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر پہلے سے اس لفظ اور اس معنی کے درمیان ارتباط قوی موجود ہے، وَإِلَّا ظاہر طے ہے کہ نہیں ہو سکے گا. دوبارہ اس عبارت کو پڑھنا ہوگا، عبارت یعنی حصر کی عبارت ہے انما کے ذریعے سے. وعارف آگا، اور آپ جان لیں ان ھذا الاحضار، بالتحقیق یہ احضار، انما یتمکن الانسان منہ، اس احضار پر انسان متمکن ہوتا ہے، قدرت پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت اور طاقت انسان کے پاس آتی ہے بسبب قوت ارتباط لفظ بالمعنی، لفظ کے معنی کے ساتھ ارتباط کی قوت کے سبب، اور
علاقات ہی بہی، اور اس لفظ کے اس معنی کے ساتھ تعلق کی قوت کے سبب. اس کو ارتباط پہ عطف کریں تو بہتر ہے. صحیح ہے؟ بے سبب قوت ارتباط و بے سبب قوت علاقہ. تعلق ہے، علاقہ یعنی یہاں پر بے معنی تعلق. لفظ اور معنی کے درمیان تعلق بڑا مستحکم تعلق ہے، بڑا قوی تعلق ہے. کہ کہاں آگا یہ، کہ کس مورد میں؟ یہ فی الذہن. علا 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 علا، عین پہ فتح کے ساتھ. وعلاقتہ، اردو میں علاقہ استعمال ہوتا ہے، مصدر علاقہ ہے. وعلاقتہ بہ فی الذہن، اور ذہن کے اندر اس لفظ کا اس معنی کے ساتھ تعلق کی قوت کے سبب، یعنی اس تعلق کے اندر قوت ہے. آگا اب سوال آئے گا، جو کہ یہ سوال تھوڑی دیر پہلے آگا ذہن نے بھی کیا ہے. یہ تعلق کہاں سے بنے گا بھائی؟ یہ تعلق جڑے گا کیسے؟ لفظ اور معنی کا تعلق جڑے گا کیسے؟ واہ، لا شک فی، واضح کے وصف سے جڑے گا، واضح کے وصف سے جڑے گا. وضعت هذه اللفظ لهذا المعنى، میں اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں. اسی سے جڑے گا. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں. آج کل کے زمانے میں دیری نہیں کرتے، آپ گوگل پہ ٹائپ کرتے ہیں، سامنے اس کی تصویر آ جاتی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ لفظ اس معنی ہے، یہ اس معنی کے لیے. اب کیا ہو جاتا ہے، اگر اس کے اندر بار بار اس طریقے سے ہوتا رہے تو مضبوط ہو جائے گا نا، مستحکم ہو جائے گا نا، تو خود بخود اس بات کی طرف بھی اشارہ دیں گے کثرت استعمال. ہاں، وضع بھی ہے اور کثرت استعمال بھی ہے، گویا بالترتیب ہے، بالترتیب. ہاں آئیے دیکھیں آگا. وَهَذَا الْإِرْتِبَاطُ، اور یہ ارتباط کہ جو لفظ اور معنی کے مابین ہے، القویو، یہ ارتباط قوی، ینشأ، یہ پیدا ہوتا ہے، من العلم بالوضع، وضع کا علم. وضع کا آپ کو علم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ لفظ اس معنی کے، یعنی اس معنی کے لیے یہ لفظ ہے. یوں بولیں تو اچھا ہے، صحیح ہے. اس لفظ کا وہ معنی یوں نہیں بولیں، اس معنی کا لیے یہ لفظ ہے. یہ صحیح ہے، کیونکہ ابھی ہماری مراد جو نا وہ معنی ہے. پہلے معنی ہے پھر لفظ ہے. حسن، جزاک اللہ. نہ کیسے کہ پہلے لفظ ہے پھر اس کا معنی ہے. ہاں، ہم اسکول میں بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پہلے الفاظ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے معنی پڑھتے ہیں. اصل میں یہ الفاظ سارے ان معنی کی وجہ سے خلق کیے گئے ہیں. تو پہلے اصل معنی ہے. لفظ کا لفظ کا جو وجود ہے وہ اعتباری وجود ہے. ہاں، واضح کے وضع کی وجہ سے ہے. وَهَذَا الْإِرْتِبَاطُ الْقَوِيُّ، یہ لفظ اور معنی کے مابین ارتباط قوی، ینشأ، آگا یہ پیدا ہوا ہے، من العلم بالوضع، یہ پیدا ہوتا ہے آگا علم بالوضع سے، یعنی وضع کے علم سے. یعنی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے یوں، یا اس معنی کے لیے یہ لفظ ہے یوں. اور کس چیز سے یہ ارتباط قوی ایجاد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے؟ وَكَثْرَةِ الاستعمال، استعمال کی کثرت سے یہ علم پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس آئے گا ارتباط. خوب آگا. یہ جو مرحوم مظفر نے عبارت استعمال کی ہے، توجہ تھوڑی سی آپ حضرات کی. یہ در حقیقت مرحوم مظفر ایک طرح سے اشارہ دے رہے ہیں کہ آغا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضع کے بغیر ہی ایک لفظ ایک معنی کے لیے استعمال ہونے لگ جاتا ہے. ہاں، اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اتنا استعمال ہوتا ہے کہ کیا کہنے، کہ پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ اسی کے اندر حقیقت بن جاتا ہے. صحیح ہے.
یہ ابھی بس کچھ ہی دنوں کے بعد وضع کی گفتگو اور اس کی اقسام آئیں گی تو وہاں پر اس سے بحث کریں گے. ہاں یہ تھوڑا سا اشارہ وہاں پر بھی آیا ہے, لفظ کا اپنے معنی میں استعمال حقیقت, ہاں اس کے مقابلے میں کیا تھا مجاز. موضوع لہو میں لفظ کا اپنے ہی معنی موضوع لا کے لیے استعمال یہ حقیقت ہے, اور غیر موضوع لا میں استعمال مجاز ہے. آیا تھا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا. چلے صحیح ہے. یہاں سے ایک سوال آگا, ایجاد آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا سن لیں. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, واضع اول کون ہے؟ صحیح ہے, ہاں. اچھا منطق میں اتفاق سے جب ہم اس بحث کو پڑھ رہے تھے, ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا, میرے ذہن میں سوال نہیں آیا گا, نہیں آیا تو نہیں آیا, بس اگر کو ہوگا کوئی واضح. جب اصول مظفر پڑھ رہے تھے تو اصول مظفر میں مباحث الالفاظ وہاں پر بھی آتی ہے, علم اصول میں بھی آتی ہے, وہاں پر بھی مباحث الالفاظ ہے. وہاں پر جہاں وضع کی بحث کرتے تو وہاں پر سوال اس طرف متوجہ ہوا, تو پھر حاشیے میں کئی ایک اقوال پڑھے اس بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا زین نے جو نظریہ بیان کیا ہے یہ ایک نظریہ ہے, اور بھی نظریات موجود ہیں. میں تھوڑا سا ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض علماء ان کی رائے یہ ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی هو الواضع لألفاظ اللغات مباشرتاً. یہ عبارت یہاں نہیں ہے آپ کے پاس, ہاں اشیاء ہے میرے پاس, پورا نہیں پڑھوں گا, بس یہ مین عبارت تھی وہ پڑھ رہا تھا. بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ خود خدا لغات کے الفاظ کو بنانے والا ہے براہ راست, جتنی بھی زبانیں. خوب یہ نظریہ المرحوم آیت اللہ العلامہ السید علی نقی الحیدری, ان کی کتاب ہے اصول الاستنباط. لفظ استنباط تو آپ نے کئی مرتبہ میری زبان سے سنا ہے, صحیح ہے. حکم کو نکالنا, اس کو کہتے ہیں استنباط. کتاب کا نام کیا تھا؟ اصول الاستنباط. ابھی فی الحال میں اس کو قید نہیں کرتا ہوں شرعیت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. استنباط حکم کو نکالنا, اس کے اصول کیا ہیں, طریقے کیا ہیں. اس موضوع پر کتاب ہے آیت اللہ سید علی نقی الحیدری کی. وہ فرماتے ہیں کہ اختلفوا فی واضع اللغات, لغات کے واضح کونے سلسلے میں اختلاف ہے ما بین العلماء. اہو اللہ او الناس, آیا وہ اللہ ہے یا لوگ ہیں. دوسرا نظریہ بھی بتایا تھا کہ لوگ جو ہوتے ہیں لوگ معاشرے کے جی وظاہر الاول. آگئے سید قائل ہیں اس بات کے, وہ کہتے ہیں کہ الاول یعنی اللہ, وہ یہ کہتے ہیں. وذالک لأن اللہ سبحانہ, دلیل بھی دیتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ دلیل خوبصورت ہے, ذرا سنیں گے تو مزہ آئے گا. وذالک لأن اللہ سبحانہ وتعالی لما خلق ابا البشر, ایسا اس لیے کہ جب پروردگار عالم نے ابا البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کیا. اچھا, وَأَصَّلَ الْخَلِيفَةَ آدم, اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنایا. وَأَسْكَنَهُ وَزَوْجَتَهُ الْجَنَّةَ, ان کو اور ان کی زوجہ کو جنت میں رکھا. وَأَوْحَى إِلَيْهِمَا, اور وحی کی ان کی جانب. ما اوحا, جو وحی کی وہ کیا تھی؟ من الاکل حیث شاء من الجنہ, جہاں سے جنت سے چاہیں کھا سکتے ہیں, یہ وحی کی. وَأَلَّا يَقْرَبَ شَجَرَةً مُعَيَّنَةً, البتہ ایک معین درخت تھا اس کے قریب نہ جانے کی وحی کی. وغیر ذالک مما خاطبہما, اس کے علاوہ بھی اور بہت سارا خطاب ہے جو پروردگار عالم نے ان دونوں سے کیا. فلا بد من غیر شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ضروری ہے کہ انہ علمہما معانی ما خاطبہما, پروردگار عالم نے ایسے چیزیں ان کو سکھائیں کہ جن کے ذریعے سے ان کو خطاب کیا. قرآن میں اس کی آیت بھی اشارہ بھی دیں گے. انہو, خدا نے, علمہما, ان دونوں کو تعلیم دی, معانی ما, ان الفاظ کی معانی کی تعلیم,
خاطبہما کہ جن الفاظ کے ذریعے سے خدا خطاب کر رہا تھا ان دونوں سے، نہ فقط ان دونوں سے، وما اوحى به الیہما بل ظاہر انہ سبحانہ علمہما ما یتخاطبان فی بہ فیما بینہما وما الملائکہ، نہ فقط ان کے ذریعے سے، جو کچھ بھی وہاں پر موجود تھے، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنتی مخلوق ہو، جو بھی ہو، ان سے پروردگار عالم خطاب فرما رہا تھا۔ اس کے لیے فرماتے وذالک لاتمام النعمت علیہما فی الجنہ، ایسا اس لیے بھی تھا تاکہ پروردگار عالم ان دونوں پر جنت میں اپنی نعمتوں کو تمام کرے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَظْهَرَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِ تعالیٰ، یہ جو ہم قول آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اس قول کا استظہار ممکن ہے کہ قرآن کی اس آیت سے نکالا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تعلیم دی اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی۔ ظاہر کی جگہ پھر اظہار ہی کہہ دیتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، قول ہے، ابھی تو قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت کے سلسلے میں بڑا سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی پڑے گی نا۔ نہیں، انہوں نے کہا نا کہ جو واضح حقیقی ہیں الفاظ، یہ کہہ رہے میرا نظریہ ہے، اس کے لیے دلیل بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اب ممکن ہے کہ جو میں قول بیان کر رہا ہوں اس کا استظہار قرآن کی اس آیت سے ممکن ہے۔ ممکن کہنے میں کیا حرج ہے؟ قباحت نہیں ہے، لیکن یہ عالم ہے، عالم بندہ جو ہوتا ہے نا وہ احتیاط ہوتا ہے، محتاط زندگی بسر کرتا ہے، صحیح ہے نہیں ہے؟ اس لیے کہ کہاں سے وارہ پکڑ کے کوئی اور آ جائے۔ صحیح ہے، چلیں خیر، ٹھیک ہے، چلیں۔ اگر اور بھی باتیں بڑی خوبصورت اس کے ذیل میں ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی زندگی رہی تو واضح ہوئی جائے گا یہ بات۔ یہ میرے ذہن میں سوال ہے کیونکہ یہاں پر گفتگو آئی، کیا آئی کہ ہاں وَهَذَا الْارْتِبَاطُ الْقَوِيُّ يَنْشَأُ، یہ ارتباط جو لفظ اور معنی کے مابین ہے یہ پیدا ہوتا ہے علم بالوضع سے۔ وضع کے علم ہونا چاہیے آپ کے پاس، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس معنی کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہے۔ پھر کہا وَكَثْرَةِ الْاِسْتِعْمَالِ، نتیجہ کیا نکلا پوری گفتگو کا جو بھی انہوں نے کی کہ وہاں سے حضرت آدم قریب نہ جاؤ درخت کے، سوال کیا کریٹ کیا تھا میں نے آپ کے ذہن میں وہ بتا دیا، اول کون ہے؟ بس یہی نتیجہ ہے۔ یہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ آسم ہے، تعلیم دی اسما کی، تو مطلب الفاظ ہیں، مطلب زبان ہے، مطلب الفاظ کو وضع کیا پروردگار عالم نے، لغت کو واضح کیا، لغت عربی کو۔ لیکن آپ ممکن ہے نا کسی اور زبان میں کہا ہو، مطلب یا ممکن ہے کسی اور طریقے سے اس کے بارے میں ہمارے پاس الگ سے روایتیں، عربی کے علاوہ کوئی اور زبان ہی نہیں ہے، عربی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، ماشاءاللہ میں نے تو سنا چکا ہوں آپ کو کئی مرتبہ، چھٹے امام نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ہے خدا ہم سے خطاب کرے گا عربی میں، فرشتے قبر میں سوال کریں گے ہاں عربی میں، قرآن اگر اس سے بہتر کوئی زبان ہوتی قرآن اس میں نازل کیا جاتا، اور بہت ساری دلیل ہیں جس کی وجہ سے یہ تو ثابت ہے اپنے مقام پر۔ سوال یہ آئے گا کہ پھر سندھی کہاں سے آئی، یہ سوال ہے، گجراتی کہاں سے آئی، اگر زبان کوئی بھی ہو الفاظ تو ہوں گے نا۔ یہ ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے جس کا جواب بھی انہوں نے نیچے دیا ہے کہ پھر آہستہ 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 انسان کی ضرورتیں بڑھتی رہتی ہیں، افہام و تفہیم کے طریقے بڑھتے رہتے ہیں، پھر پروردگار الہام کرتا رہتا ہے، پھر پروردگار الہام کرتا رہتا ہے، اور یہ مختلف زبانیں بہرحال گھوم پھر کے خدا کی طرف جاتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا نظریہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے لفظ لغات استعمال کیا، الفاظ لغات، کوئی لغت عرب نہیں کہا انہوں نے، فقط مباشرتاً براہ راست خدا نے اعلام کرتا ہے خدا کے اس کے لیے یہ نام رکھو۔ مینڈک کے لیے کہو ڈیڈر، اردو میں بولو مینڈک، یہ ان کا نظریہ۔ بہرحال خیر خوب آگا، ایک تو چیز یہ تھی۔ تو یہ در حقیقت انشاءاللہ قریب میں اشارہ کرنے والے بھی ہیں آپ کی طرف کہ وضع کی انشاءاللہ دو قسمیں، ایک ہے وضع تعیینی، ایک ہوتی ہے وضع تعینی۔ وضع کی دو قسمیں، تو یہ دونوں عبارتیں جو ہے نا، یہ دونوں عبارتیں، ایک کہا علم بالوضع، تو یہ جو وضع کہا یہ وضع تعیینی کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا آگے کہا وہ کثرت الاستعمال، یعنی یہ ارتباط پیدا ہوتا ہے کثرت استعمال سے، یعنی ایک لفظ کو ایک معنی میں آپ مسلسل استعمال کر رہے ہیں، یہ اشارہ ہے وضع کی دوسری قسم ہے، وہ ہے وضع تعینی، اور اس پر لفظ وضع کا اطلاق تسامو ہے، کیونکہ اس کے اندر وضع ہوتی ہی نہیں ہے بابا، وہ ایسے ہی 4-5 لوگ اٹھے، انہوں نے ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور پڑ گیا نا۔ کسی خاص بندے نے اٹھ کے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں نے اس شے کے لیے نام پلیٹ کو وضع کر رہا ہوں، نا نا نا، اس نے بولا اس نے بولا اس نے بولا، اس نے پتہ ہی نہیں کس نے بولا، لوگ بول رہے ہیں اور مشہور ہو گیا، ختم۔ اس کو کہتے ہیں وضع تعینی۔ اس میں آغا مرحوم مظفر ایک مقام پہ جا کے علم اصول میں گفتگو کریں گے کہ بہرحال کوئی تو نقطہ ابتدا ہوگا نا، کوئی تو ہوگا،
بس واضح نہیں ہے اسی لیے کہہ رہے تعینی، خود بخود ہو گیا. تعینی میں یعنی معین کیا. ہاں تعینی یعنی ہو گیا، بس چل گیا بھائی، ہو گیا تو ہو گیا، چل رہا ہے سلسلہ، آگے بڑھنا ہوگا. فَإِذَا، بس اگلی منزل میں جا رہے ہیں. اس منزل پہ میں نے روکا اس لیے کہ یہاں گنجائش تھی، اور یہ بحث انشاءاللہ خود اس کے اندر بھی آنے والی ہے وضع کی قسموں میں، اور پھر علم اصول کے اندر اصول اول میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ وضع بہت اہم بحث ہے. اچھا اس سے جان چھٹے گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کفایہ تک یہ بحث آتی ہے، وضع کی بحث اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے مباحث الالفاظ کے اندر. ہاں یعنی دو چار لفظ استعمال ہوتے ہیں، موضوع، موضوع لہ، وضع، یہ چیز ٹھیک ہے. اور ایک چوتھی چیز کے ساتھ استعمال ہوتی ہے استعمال. استعمال ہوتی ہے استعمال صحیح ہے، استعمال. ہاں فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْإِرْتِبَاطُ الْقَوِيُّ لَدَى الذَّهْنِ، بس جب چاہے وہ علم بالوضع کے ذریعے، چاہے کثرت استعمال کے ذریعے سے، جب ایک مرتبہ یہ ارتباط حاصل ہو جائے ذہن کے ہاں، تو یصبح اللفظ عند الانسان یا عند الذہن کأنہ المعنی. بہت اہم عبارت ہے کہ بس آگا ایک مرتبہ فقط لفظ اور معنی کا جو رشتہ ہے نا، یہ رشتہ ایک مرتبہ ذہن کے اندر آ جائے، بس یہاں یہ رشتہ، یہ ارتباط قوی ذہن کے اندر راسخ ہوا، وہاں سے گویا یہ دو چیزیں ہی نہیں رہی، ایک چیز بن جاتی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں گویا لفظ نہیں ہے، معنی ہے. لفظ تو فانی ہو گیا معنی کے اندر. بڑا بہترین، بڑی بے پیاری بحث ہے یہ. لفظ معنی میں آئے، فانی ختم ہو گیا، گویا معنی ہے، لفظ تو ہے ہی نہیں گویا. ہاں یصبح اللفظ، بس لفظ ہو جاتا ہے عندہ، اس انسان کے ہاں، کأنہ المعنی، لفظ گویا معنی بن گیا. اتنا ارتباط قوی ہو گیا کہ گویا لفظ ہے ہی نہیں بیچ میں. اور واقعاً تھوڑا سا غور کیجیے گا، میں بھی کبھی کبھار سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیے گا، غور کیجیے گا. کسی شخص جو بہت آپ کا کلوز ہو، بہت کلوز ہے، آپ کے قریبی ہے، 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کوئی بھی آپ سے پوچھے ان کا نام کیا ہے، فٹ سے نام آئے گا ذہن کے اندر. لیکن تھوڑا سا پھر ٹائم نکال کے نام کے بارے میں سوچئے گا، گویا نام کا وجود درمیان سے ختم ہو چکا ہے. خود معنی اتنا راسخ ہو گیا آپ کے ذہن کے اندر کہ کسی لمحے میں، پتہ نہیں آپ اس توقف تک پہنچے نہیں ہیں، میں نے اس کو باقاعدہ اپنے نفس کے اندر محسوس کیا ہے، یار یہ نام ہے اس بندے کا. خود نام پہ تک دقت کیجئے گا آپ، یہ نام ہے، یعنی وہ نام فنا ہو چکا ہے اس کے وجود میں. ایسا نہیں کہ نام بھول لیں، آپ بھولنا تو ارتباط ختم ہو جائے گا. اچھا یہ نام، یعنی اس نام کو ایک الگ حیثیت سے دیکھیں، ارے اس کا یہ نام ہے، اپنے تئیں، کسی اور کے سامنے نہیں. ظاہر ہے آپ کا رشتہ اتنا سخت ہے اس کے ساتھ، قوی ہے، بالکل قریبی ہے، والد صاحب کا نام، والدہ کا نام، بہن بھائیوں کا نام. لیکن خود اس نام پر کبھی کبھار آپ غور کیجیے گا، نام پر، یعنی اپنے ذہن کو نام کی طرف متوجہ کیجیے گا. پھر دیکھیے گا کہ یہ نام کس کس کا ہے، پھر دیکھیے گا اس اینگل سے تو آپ کو تھوڑا سا عجیب فیل ہوگا، لیکن ویسے فیل نہیں ہوگا. کیوں؟ ارتباط قوی ہے، اصل معنی ذہن میں بیٹھ گئی ہے، لفظ فنا ہو گیا ہے. اب یہ احساس جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ میرا مافِ ضمیر تھا، اس کے لیے جو الفاظ میرے پاس تھے وہ میں نے بیان کر دیے. سمجھ میں آئے تو ٹھیک، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ تجربہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. خیر آگا، لیکن اس جملے پہ دقت کیجیے گا. ہاں فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْإِرْتِبَاطُ الْقَوِيُّ، جب حاصل ہو جاتا ہے یہ ارتباط، جب یہ حاصل ہوگا، حاصل ہوگا ترجمہ کریں تو اچھے، جب حاصل ہوگا یہ ارتباط قوی ذہن کے ہاں، تو یہ لفظ ہو جائے گا اس انسان کے ہاں، گویا کہ یہ لفظ معنی ہے، گویا لفظ معنی بن گیا. وَالْمَعْنَى كَأَنَّهُ اللَّفْظُ، اور معنی گویا لفظ، گویا معنی، معنی گویا لفظ، گویا ایک چیز بن گئے. ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اتنا ارتباط قوی ہو گیا کہ اب یہ دو چیزیں نہیں رہی، گویا گویا گویا، کیونکہ فی الحقیقت دو چیزیں ہیں. بہرحال یعنی کہ یصبحانی عندہ کشیء واحد، یعنی وہ دونوں کی دونوں چیزیں، یعنی لفظ اور معنی، یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہو جائیں گی اس انسان کے ہاں کشیء واحد. اسی لیے پھر یہاں پر کاف لگایا، ایک شے کی مانند، یعنی لفظ معنی کے اندر
فانی ہو گیا. آپ یوں کہہ دیں, اس کو یوں تعبیر کریں تو ہمیشہ ذہن میں رہے گی یہ بات. لفظ معنی کے اندر فانی ہو گیا ہے, فی الحقیقت دو چیزیں بن گئی ایک چیز, کیونکہ ایک شے دوسری شے میں فانی ہو. اچھا اب جب ایسا ہوا تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہ نکلے گا جو میں ابھی بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. K2 کہہ رہا ہوں تو خود بخود تصویر دوڑے ہوئے آ رہی ہے K2 کی, لفظ تو گویا ہے ہی نہیں درمیان میں. بہت ساری کائنات کی ایسی چیزیں ہوں گی. تو کہہ رہے ہیں آگا بس پھر تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فَإِذَا أَحْضَرَ الْمُتَكَلِّمُ اللَّفْظَ, تو بس جب حاضر کرے گا متکلم لفظ کو, یہ تو طے ہی ہے نا, حاضر تو لفظ کو ہی کرنا ہے. پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ اس عبارت کی ڈیپ میں جائیں. عبارت کیا تھی جس کو کہا کہ میں تکرار کر رہا ہوں, لِيُحْضِرَ الْمَعَانِيَ. میں نے یہاں پر روک کر کہا تھا کہ حقیقت میں متکلم معانی کو حاضر نہیں کر رہا ہے, الفاظ کو حاضر کر رہا ہے. میں K2 کہہ رہا تھا, حقیقت میں K2 نہیں لا رہا تھا, لیکن اس کے باوجود مروم مظفر نے کہا المعانیہ, وہ معانی کو حاضر کر رہا ہے لیکن بالالفاظ. یہ الفاظ کے ذریعے سے معنی کو حاضر کر رہا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آگا یہ الفاظ ان معانی کے اندر اتنے فنا ہو گئے کہ گویا لفظ نہیں معنی حاضر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا أَحْضَرَ الْمُتَكَلِّمُ اللَّفْظَ, بس جب حاضر کرے گا متکلم لفظ کو تو فَكَأَنَّمَا أَحْضَرَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ لِلسَّامِعِ, تو گویا کہ یہ متکلم حاضر کر رہا ہوگا معنی کو بنفس نفیس سامع کے لیے, سننے والے کے لیے, گویا خود معنی کو حاضر کر رہا ہے. فَلَا يَكُونُ فَرْقٌ لَدَيْهِ بَيْنَ أَن يُحْضِرَ خَارِجًا نَفْسَ الْمَعْنَى وَبَيْنَ أَن يُحْضِرَ لَفْظَهُ الْمَوْضُوعَ لَهُ. اب یہ عبارت یہاں پر انہوں نے استعمال کی کہ آگا اب یہاں اس منزل پر پہنچنے کے بعد اس انسان کے مابین, اس انسان کے سامنے فرق نہیں ہے اس بات میں کہ وہ حاضر کرے خارج نفس المعنی. روک رہا ہوں, چلے جائیں پہلے مرحلے کی طرف. طریقہ اولیہ کیا تھا؟ میں جگ لے کر آیا تھا میں, ٹھیک ہے. اب طریقہ ثانیہ کی طرف ہیں کہ الفاظ کو وضع کیا, لیکن اب یہ اس منزل تک آ گئے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں سرکار, اتنا گہرا ربط ہو گیا, گویا لفظ تو ہے ہی نہیں, لفظ تو ہے ہی نہیں. جیسا خود بخود معنی سامنے آ رہا ہے, خود بخود, جیسا کہ جیسا کہ جیسا کہ کأنہ کأنما, ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے اب دیکھ رہے ہیں آپ فرق ہی نہیں رہا, چاہے خود شے کو حاضر کرے یا چاہے لفظ کو حاضر کرے, برابر ہو گئی بات, گویا برابر ہو گئی. یہ جملہ ہے جس کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. خوب فلا یکون فرقن, تو بس اب کوئی فرق نہیں ہے لدیہ, اس انسان کے ہاں, بینا, اس کے درمیان کے, ان یحضر, کہ حاضر کرے, خارجن, یہ خارجن اشارہ ہے الطریقۃ الاولیہ کی طرف, ٹھیک ہے نا. خارجی طور پر, یا حال بنا لیں اس کو, نفس المعنی, نفس المعنی نہیں, خود معنی کو, خود وجود خارجی کو, خود جگ کو, جو میں نے مثال دی تھی. اب کوئی فرق نہیں ہے چاہے اس کو یا لفظ جگ کو. اب وہ لفظ جگ بھی اس کے اندر تو فنا ہو گیا نا آگا. لفظ جگ معنی جگ کے اندر فنا ہو چکا ہے, اتنا فنا ہو گیا تو گویا اب آپ جو معنی پیش کر رہے ہیں گویا خود شے پیش کر رہے ہیں. بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ, اب کوئی فرق ہی نہیں رہا. واپس رکھتا ہوں ایک پرانا پانی ہے. خوب خارجن نفس المعنی وبین ان یحضر, اور اس کے مابین کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ حاضر کرے لفظہ, اس معنی کے اس لفظ کو. ترجمے پہ دقت کیجئے گا, اس معنی یعنی وہی نفس المعنی جو اوپر کہا, لفظہ کی ضمیر وہاں پلٹ رہی ہے, اس معنی کے اس لفظ کو کہ الموضوع لہ, کہ جس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. اتنا ارتباط قوی ہو گیا ہے
اتنا یہ لفظ اس معنی میں فنا ہو گیا ہے اور اتنا یہ ایک ہو گئے ہیں کہ اب تو گویا فرق ہی نہیں ہے کہ چہ جائے کہ آپ خود شے کو حاضر کریں یا اس لفظ کو حاضر کریں کہ جس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. عبارت واضح ہے آگا؟ ہاں چلیں پھر صحیح ہے، ٹھیک ہے. فَإِنَّ السَّامِعَ، تو بس بالتحقیق سننے والا، فی کِلَا الحالین، دونوں حالتوں میں، چاہے خود شے حاضر ہو چاہے لفظ حاضر ہو جو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. دونوں حالتوں سے مراد اوپر والی بینا بینا، دونوں حالتوں میں. آکمبر یہ قلعہ ہی نہیں ہوا یار، قلعہ ہی ہونا چاہیے نا. قلعہ کے اعراب یہی تھے نا، حالت نصبی اور حالت جری میں یا ما قبل فتح. ابھی تازہ تازہ ہدایہ والے آسن تم جزاک اللہ، کیونکہ لفظ قلعہ ضمیر کی طرف اضافہ ہو تو یہ اعراب قبول کرے گا، وإلا نہیں کرے گا. ہاں اب دوبارہ پلٹ کے آئیں، اس طرف نہیں جانا تھا. فَإِنَّ السَّامِعَ فِي كِلَا الْحَالَيْنِ، بس بالتحقیق دونوں حالتوں میں یہ جو سامع ہے، سننے والے ہے، جس کے سامنے ہم یہ ساری چیزیں حاضر کر رہے ہیں، يَنْتَقِلُ ذَهْنُهُ إِلَى الْمَعْنَى، دونوں صورتوں میں اس کا ذہن معنی کی طرف ہی منتقل ہو رہا ہے. دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وَلِذَا، بس اسی وجہ سے، قد ينتقل السامع الى المعنى، بسا اوقات سامع منتقل ہو جاتا ہے معنی کی جانب. اب آ رہے ہیں ان احساسات کی طرف جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. وَيَغْفِلُ، جب کہ یہ سامع غافل ہوتا ہے اسی وقت، عن اللفظ و خواص سے ہی، لفظ اور اس کے خواص سے غافل ہو جاتا ہے. سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ فرض کریں جو ہے جناب علی کسی کا نام لیا آپ نے، اب کس کا نام لیں، سوچ سمجھ کے نام لینا پڑتا ہے مثلا، ٹھیک ہے. چلیں صحیح، نذیر بھائی کا نام لیتے ہیں، صحیح نا. فوراً ایک وجود اس شخص کا ذہن کے اندر آ گیا، ان کی تمام تر جو ہے وہ خصوصیات، وہ کیسے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں خود معنی آپ کے ذہن کے اندر آ گیا. وہ لفظ تو درمیان سے خالی ہو گیا. اب آپ کو پتا ہے، میں پوچھوں جناب نذیر کیا صیغہ ہے، آپ کو پتا ہے کس وزن سے ہے، کیا ہے، حروف اصلی ہیں کیا ہے، اور جتنی بھی اس لفظ پہ گفتگو ہو سکتی تھی وہ ساری، جو بھی معنی نذیر دیتا ہے وہ سارے کے سارے لفظ کی جتنی خصوصیات ہیں، آپ ہیں توجہ اس کی طرف؟ کوئی توجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ اس معنی کے اندر ڈھل چکا ہے. ہاں یار یہ جملہ نہیں بھولنا، بڑا قیمتی جملہ ہے یار. فانی ہو گیا بابا. اور یہ انسان اس وقت کے جب یہ منتقل ہوتا ہے معنی کی جانب، تو یہ سامع غافل ہوتا ہے اس وقت عن اللفظی، خود اس لفظ سے، و خواص سے ہی، اور اس لفظ کے خواص سے، کأنہ لم یسمعہ، گویا کہ سامع نے اس لفظ کو سنا ہی نہیں ہے. بابا یہ تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس کو باقاعدہ تھوڑا سا غور دیجئے گا، تجربہ کیجئے گا اس طریقے سے کہ وہ افراد جو آپ کے ساتھ ہیں، قریب ہیں بالکل، ان کے ناموں پہ تھوڑا سا دقت کریں، آپ کو عجیب محسوس ہوگا. صحیح ہے. مع، جبکہ، انہو، یہ حقیقت ہے کہ اگرچہ یہ لفظ اس معنی میں فانی ہو گیا، اگرچہ لگ ایسا رہا ہے کہ اس لفظ کو ہم نے سنا نہیں ہے، لیکن بیٹا اس لفظ کی افادیت سے آنکھیں بند مت کر لینا. تم منتقل ہی نہیں ہو سکتے تھے اس معنی تک جب تک اس لفظ کو درمیان میں رابطہ نہ بناؤ. بہرحال وسیلہ ہے، وسیلے کے بغیر نہیں ہو سکتا. باوجود اس کے کہ انہو لم ینتقل الیہ، بتحقیق یہ شخص سامع منتقل نہیں ہوا ہے الیہ، اس معنی کی جانب، الا بتوسط سماع اللفظ، لفظ کو سننے کے توسط کے ذریعے سے، یعنی درمیان میں وسیلہ بنایا ہے لفظ کو سننا. لفظ آئے گا تو معنی تک جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ارتباط اتنا گہرا ہے کہ گویا معنی ہی معنی چل رہی ہے، لفظ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ لفظ ہے کیا، متوجہ ہی نہیں ہے لفظ کی طرف. لفظ آئے لیکن معنی تک پہنچے ہی نہیں پہنچے تو پھر وہ اصل ہمارا ہدف ہی مکمل نہیں ہوا. گفتگو ابھی اس مورد سے باہر ہے، ابھی ہم اس مورد میں نہیں پہنچے. ظاہر ہے کہ اس وقت کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی نہیں، لفظ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، معنی کو ہم پہنچا نہیں پائیں گے، وہ ساری باتیں اپنی، گویا آپ ابھی تک 0 پوائنٹ پہ رکے ہوئے ہیں.
اب یہ فرض مسئلہ کیا ہے؟ فرض مسئلہ یہ ہے کہ علم درمیان میں ہو، سامع مخاطب دونوں کو علم ہے، قدر متیقن ہے کہ طے، یہ چیز ساری اسی وقت یہ ساری باتیں ہوں گی، وَإِلَّا فَلَا۔ خوب 12 ہو گئے ہیں، کتنے بجے جائیں گے کلاس میں؟ 11:30 میں ٹائم ہے نا، وہاں 11:30 ہے نا۔ اچھا، صلی اللہ علی محمد